میرے بھائی، میرے برادر، میں تو یہاں تک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، ہر ایک کی اپنی مسجد ہے، ہر ایک کا اپنا امام ہے، لیکن میرے محبوب نے اس امت کو ایک ہی بات پر، ایک ہی رب العالمین کی دعوت دیتے ہوئے میرے محبوب نے اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کیا ہے، اور دین میں کوئی الگ الگ رستے نہیں، بلکہ دین جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں لے کر آیا وہ ایک ہی دین ہے، دین اسلام ہے۔ اور اس دین کے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اپنی زبان سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، یعنی اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز کی ادائیگی ہے۔ پھر وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ وَتَصُومُ رمضان، چوتھا اسلام کا رکن رمضان کا روزہ ہے۔ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اور اسلام کا 5واں رکن حج بیت اللہ کی ادائیگی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی دین اسلام میرے آقا نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور پھر آپ کے پاس آپ کے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ، کہ مجھے وہ عمل بتلا دیجئے، وہ دین سکھلا دیجئے جس پر میں عمل کروں اور میں جنتی بن جاؤں۔ تو میرے محبوب نے اس کو کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نماز کو ادا کرتا رہ، زکوٰۃ کو ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور صلہ رحمی کر۔ آپ نے فرمایا اگر تو ان باتوں پر عمل کرے گا تو تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو وہ آنے والے صحابی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ، وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب گواہ ہو جائیے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ، کہ جو آپ نے مجھے دین بتلایا ہے، جو اعمال بتلا دیے ہیں، ان میں نہ میں اضافہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا، من وعن، اسی طرح عمل کروں گا دین پر جس طرح آپ نے بتلایا ہے۔ تو میرے محبوب نے پھر آگے سے اس کی گواہی پہ آپ نے مہر ثبت کر دیا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں سن لو کہ یہ جو اقرار کر رہا ہے کہ میں جس طرح میرے محبوب نے دین اسلام مجھے بتلایا ہے اس پر میں پوری زندگی عمل کرتا رہوں گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں اگر دنیا میں آپ نے جنتی بندہ دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، یہ میرا غلام جنتی ہے۔ دنیا میں آپ نے اس کے لیے جنت کی بشارت دے دی، کس کے لیے؟ جو اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے محبوب میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوں، اللہ کے محبوب میں نماز کو ادا کرتا رہوں گا، میں زکوٰۃ کو ادا کروں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا، اللہ نے توفیق دی تو حج بیت اللہ ادا کروں گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر حقوق العباد عائد کیے ان کو ادا کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، اور میرے محبوب اس کی باتوں پر شہادت دیتے ہوئے اس کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو کیا جنت حاصل نہیں ہم کر سکتے؟ ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح میرے محبوب نے ان غلاموں کو جنت میں جانے کے طریقے بتلائے ہیں۔ اور کوئی فرقہ وریت نہیں، کوئی کسی کی اپنی بات نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں، بلکہ جنت میں جانا چاہتے ہو
تو محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اپنی زبان نبوت سے میرے محبوب نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں زندگی گزارے گا وہ جنتی ہے، اور جو محبوب کی غلامی سے نکلتے ہوئے نافرمانی میں چلا جائے، آپ کی اطاعت سے دور نکل جائے، فرمایا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں محبوب کا غلام، محبوب علیہ السلام کا تابع دار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔